برزخ، موت انجام نہیں، یہ ایک دروازہ ہے، آنکھیں بند ہیں، سینے میں آخری سانس ٹھہر گئی ہے، گھر، اہل و عیال، پریوار، خواب، سب کچھ لمحوں میں مٹی ہو گیا۔ کیا یہ انت ہے یا ایک نئی شروعات؟ موت انجام نہیں ہے، یہ تو ایک دروازہ ہے، ایک پوشیدہ جہان، ادرشی روح کا جسے برزخ کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ جگہ ہے جہاں فرشتے نور اور ہیبت، تیز اور خوف کے ساتھ اترتے ہیں، اور جہاں آپ کے نیک بد اعمال کر بھول اٹھتے ہیں۔ آپ کا ابدی اننت راستہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ The soul awaits the promised day۔ کیا آپ کی روح جنت کے باغوں کی خوشبو میں پرواز کرے گی یا جہنم کے سایوں میں قید ہو جائے گی؟ یہ ہے آغاز ابدیت، یہ ہے برزخ۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ ایک لفظ جو دل میں راز جگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک وہ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں۔ سورہ المؤمنون۔ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا زندہ جہان ہے، یہاں روح اپنے اعمال کی حقیقت دیکھتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک روز آپ اپنی آنکھیں آخری بار بند کریں گے اور پھر کبھی نہیں کھول پائیں گے؟ آپ اپنے عزیزوں کی آوازیں آخری مرتبہ سنیں گے مگر آپ انہیں جواب نہیں دے پائیں گے، اور جب وہ لمحہ آئے گا آپ کا جسم تو یہی رہے گا مگر آپ کی روح آتما ایک انجانی سلطنت کی طرف نکل پڑے گی۔ تو اس پہلی رات اور اس کے بعد کے 40 دنوں میں آپ کیا محسوس کریں گے؟ اس ویڈیو میں ہم رہسیہ برزخ کے عالم، دنیا کی سیر پر ایک ساتھ چلیں گے۔ ہم اس سفر کو جاننے نکلیں گے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن ایک ہستی ایسی تھی جو اسے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلیں آغاز شروعات کرتے ہیں۔ لمحہ ایک موت کا کھڑ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نفس آتما کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اب وہ وقت آ پہنچا ہے جسے آپ نے برسوں ڈالا، جسے آپ نے سمجھا کہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ آخری سانس۔ آپ کی زبان خاموش ہو چکی ہے، آپ کی آنکھیں ایک نقطے بندو پر جم گئی ہیں، آپ کا دل ایک بار اور دھڑکا اور پھر تھم گیا۔ ایک سرد ٹھنڈک آپ کے پیروں کے انگوٹھوں سے شروع ہوتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، مگر یہ کوئی معمولی ٹھنڈ نہیں ہے، یہ وہ علامت نشانی ہے کہ آپ کی روح جسم کو چھوڑنے والی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے موت کو ایسے بیان کیا تھا، کاش اگر صرف ایک بال کھینچنے کا درد بھی محسوس ہوتا تو پہاڑی موت کے بوجھ تلے زمین میں دھس جاتا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موت کا لمحہ ایسا ہے جیسے کسی پیڑ کی خال زندہ یا کسائی کے ہاتھوں کھینچی جا رہی ہو۔ اس وقت روح کو پاؤں سے، پھر پنڈلیوں سے، پھر پیٹ سے، سینے سے اور آخر میں حلق گلے تک کھینچا جانا شروع ہوتا ہے۔ سورہ الواقعہ میں اس کا ذکر ہے۔ اور جب جان حلق تک آ پہنچے، جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو سارا درد اکٹھا ہو جاتا ہے، پورے جسم کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ساتھ چوٹی سے کاٹا جا رہا ہو، ہر ذرہ کण درد سے چیختا ہے۔ یہ کسی جڑ سے بال کھینچنے کے مانند سمان ہے۔ روایت کے مطابق روح پہلے جسم میں داخل نہیں ہونا چاہتی تھی اور اسی وجہ سے اس کا نکلنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ شیطان کا آخری دھوکا۔ اس جدوجہد کے دوران آپ کے پہلو میں ایک اندھیری اندیکھی مخلوق ہستی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اور کوئی نہیں، شیطان ہے، وہ ملعون دھتکارا ہوا جو ساری زندگی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ آخری بار لوٹتا ہے مگر اس بار وہ پانی کا ایک پیالہ لے کر آتا ہے۔ وہ آپ کو بے انتہا پیاس سے آزماتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنا ایمان دے دو اور یہ پانی لے لو۔ اس لمحے آپ کی پوری زندگی فلم کی طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے، آپ کی نمازیں، آپ کے گناہ، آپ کے آنسو، آپ کی غفلت، لاپرواہی اور آپ کی توبہ، پشچاتاپ۔ شیطان لگاتار وسوسہ، فسفساہٹ ڈالے گا، آپ کے ذہن کو الجھانے کی کوشش کرے گا۔ روایتوں کے حساب سے وہ آپ کے مرحوم والدین، ماتا پتا کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور آپ کو کسی اور مذہب، دھرم کو قبول کرنے پر آمادہ تیار کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ سچے صاحب ایمان ہیں جیسا کہ حدیث کہتی ہے تو آپ اس پر یقین نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ نے شک میں زندگی گزاری، اگر آپ نے کبھی اپنا ایمان مضبوط نہیں کیا تو آپ آسانی سے دھوکے میں آ جائیں گے اور اپنے آخری لمحے میں اسلام چھوڑ دیں گے۔ جیسے کچھ لوگ اپنی خواہشوں اور لطف کے لیے اس دنیا میں اپنا دین چھوڑتے ہیں، وہ موت کے وقت بھی اسے چھوڑ دیں گے۔ اس دن لا الہ الا اللہ کہنے کا واحد اکیلا ذریعہ راستہ یہ ہوگا کہ آپ نے سچے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہو۔ شیطان کے وسوسے کوئی اثر نہیں کریں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے جس حال میں تم جیو گے اسی حال میں مرو گے اور جس حال میں تم مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ بدبخت، بدنصیب، روح کی رخصتی، وداعی۔
جو لوگ بے ایمان مرتے ہیں ان کے لیے موت انتہائی تکلیف دہ بے حد دردناک ہوتی ہے. فرشتے آواز دیں گے نکل آ اے خبیث ناپاک روح, جہنم کے عذاب کی طرف نکل آ. اور پھر روح کو جسم سے کھینچ کر نوچ لیا جائے گا. پورا جسم کانپ اٹھے گا, اندرونی حصے مڑ جائیں گے. جسم روح کو تھامے رہنے کی کوشش کرے گا مگر اللہ کے حکم پر فرشتے اسے لے جائیں گے. اس لمحے کچھ نہیں کیا جا سکتا. توبہ کام نہیں آتی, ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن, ایماندار اور کافر انکار کرنے والے کی موت کا فرق اندر اس طرح بیان کیا ہے. مومن کی روح جسم سے اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشقت سے پانی بہتا ہے, جبکہ کافر کی روح کو گیلی اون سے کانٹے دار ٹہنی کی طرح کھینچا جاتا ہے جس سے رگیں اور نسیں پھٹ جاتی ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کے فوراً بعد ہونے والے واقعے گھٹنا کا تفصیل سے ذکر کیا. جب فرشتہ روح کو قبض کرتا ہے تو دوسرے فرشتے اسے اسرائیل سے لے لیتے ہیں. وہ اسے ایک موٹے بورے میں رکھ دیتے ہیں جو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے. اس بورے سے ایسی بدبو آتی ہے جو زمین پر سب سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو سے بھی زیادہ خراب ہوتی ہے. فرشتے پھر اسے اوپر لے کر جاتے ہیں. جب بھی وہ فرشتوں کے کسی گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی گندی روح ہے. اسے لے جانے والے فرشتے اس نام سے جواب دیتے ہیں جس سے وہ شخص دنیا میں جانا جاتا تھا. آخر میں وہ سب سے نچلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور روح کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست ونتی کرتے ہیں مگر وہ نہیں کھولا جائے گا. پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی, بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں تب تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے چھید سے نہ گزر جائے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کا ریکارڈ زمین کی سب سے نچلی جگہ سجن میں لکھ دو. اس کے بعد اس کی روح کو اوپر سے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے. مومن روح کا استقبال سواگت. مومن کے لیے قرآن کہتا ہے بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو آپ موت کے فرشتے اور ان کے مددگاروں کو نورانی ہستیوں کے روپ میں دیکھیں گے. فرشتے کمرے میں داخل ہوں گے, ان کے چہرے روشن ہوں گے, ان کے الفاظ رحمت سے بھرے ہوں گے اور وہ کہیں گے اے پاک روح اپنے رب کی رحمت کی طرف نکل آ, تو خوش اور تیرا رب تجھ سے خوش. فرشتے مومن کی روح کو بہترین ریشم میں لپیٹتے ہیں اور اسے آسمانوں تک لے جانے سے پہلے ایک خوبصورت عطر خوشبو لگاتے ہیں. جب وہ فرشتوں کے ہر گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کس کی حسین خوبصورت روح ہے, اور اسے لے جانے والے فرشتے دنیا میں اس شخص کے لیے استعمال کیے جانے والے بہترین نام اور تعریفوں کے ساتھ جواب دیتے ہیں. جب وہ آسمانوں پر پہنچتے ہیں تو مومن کے لیے ساتویں آسمان تک سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ کے سب سے قریب کے تمام فرشتے اس روح کو سلام شانتی کرتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے اس کا ریکارڈ نیک لوگوں کی کتاب میں لکھ دو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو زمین پر لوٹا دو کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے میں انہیں قیامت کے دن ایک بار پھر باہر نکالوں گا. فاصلہ یا عالم, برزخ کوئی زیادتی فاصلہ نہیں ہے. یہ ایک روحانی آدھیاتمک عالم ہے جیسے خواب کی دنیا جسے آپ چاہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. اللہ فرماتے ہیں برزخ ایک پردہ ہے. سورہ المومنون. یہ عالم صرف موت کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے اور یہی چیز اسے ہمارے اندر اپنی سکون کی خواہش اور نامعلوم کا خوف پیدا کرتی ہے. برزخ کی پہلی شب رات. موت کے بعد جسم زمین پر رہتا ہے اور دفن انتم سنسکار کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. روح جو کہ آپ ہیں ہر چیز کو دیکھتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کون سچ میں غمگین ہے, کس نے آپ سے دلی سچی محبت کی اور کون صرف رسم نبھانے آیا. پھر آپ کو بنا سلائی کے ایک سادے سفید کفن میں لپیٹا جاتا ہے. آپ کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے. مٹی کی بو آپ کی حواس اندریوں تک پہنچتی ہے. آپ کی تابوت زمین پر اتاری جاتی ہے. قبر تیار ہے ٹھنڈی تنگ اور تاریک اندھیری. یہ اب آپ کا نیا ٹھکانہ ہے. کفن میں لپیٹے ہوئے آپ کو دو لوگ آہستہ سے قبر میں اتارتے ہیں. مٹی کی پہلی مٹھی آپ پر پھینکی جاتی ہے. آپ اب بھی سن سکتے ہیں مگر آپ کو کوئی نہیں سن سکتا. پھر سب دھیرے دھیرے چلے جاتے ہیں. قدموں کی آواز خاموشی میں غائب ہو جاتی ہے. کل رات آپ اپنے گھر میں بستر پر سوئے تھے. آج رات آپ مٹی میں لپٹے دو پتھروں کے بیچ لیٹے ہیں. منکر اور نکیر کی دہاڑ. قبر ہلتی ہے, اس کی دیواریں چٹکتی ہیں اور منکر اور نکیر ظاہر ہوتے ہیں. ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں, ان کی آوازیں طوفان کی طرح گرجتی ہیں. وہ آپ کے سامنے قد آور وشالکائے جسم کے ساتھ کھڑے ہیں. منکر اور نکیر اپنا فرض پورا کرنے کے لیے قریب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ایک من ربکا تمہارا رب کون ہے. دو ما دینکا تمہارا دین کیا ہے. تین من نبیکا تمہارا پیغمبر کون ہے. چار ما کتابکا
تمہاری کتاب کیا ہے؟ 5 ما اعمالک، تمہارے عمل کیا تھے؟ مومن ان سب سوالوں کے جواب جانتا ہے۔ امام جعفر صادق اثر فرماتے ہیں برزخ قبر ہے موت سے قیامت تک، نیک لوگوں کے لیے باغ اور کافروں کے لیے گڑھا، روح اپنی لطیف سوکشم شکل میں رہتی ہے، دنیا کی رکاوٹوں سے آزاد ہو کر سب کچھ صاف دیکھتی ہے۔ علی رضی نے ایک خواب میں دیکھا کہ حضرت عمر سے منکر اور نکیر سوال کر رہے ہیں۔ عمر رضی نے فرشتوں سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ساتویں آسمان سے۔ عمر نے پوچھا وہاں سے یہاں تک کا سفر کتنا ہے؟ انہوں نے کہا 7000 سال۔ اس پر عمر نے کہا تم 7000 سال کا سفر کر کے بھی اپنے رب کو نہیں بھولے تو میں اپنا گھر چھوڑ کر اپنی قبر میں آ گیا تو میں اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ مومن کی قبر جنت کا باغ، اگر آپ نیک انسان تھے تو آپ کی قبر میں ایک شخص آئے گا جس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا اور وہ کہے گا میں تمہارے نیک عمل ہوں۔ گناہگار اور منافق پاکھنڈی کبھی صحیح جواب نہیں دے پائیں گے اور فرشتے کہیں گے ہمیں پہلے سے معلوم تھا۔ تب قبر تنگ ہو جاتی ہے، زمین ہڈیوں کو توڑ کر پسلیوں کو آپس میں ملا دیتی ہے، ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کی تپش اور بدبو ان تک پہنچتی ہے۔ گناہگار کی قبر جہنم کا گڈھا، گناہگار کی قبر میں ایک بدصورت مخلوق بنائی ہوئی چیز داخل ہوگی جس کا چہرہ گھنونا ہوگا، کپڑے بدبودار ہوں گے اور وہ کہے گی میں تمہارے برے عمل ہوں اور یہ قیامت تک ان کے ساتھ رہے گی۔ پھر ایک اور عذاب شروع ہوتا ہے، قبر میں 99 سانپ بھیجے جاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان سانپوں میں سے صرف ایک کا دانت بھی زمین کو چھو لے تو قیامت تک اس پر کچھ نہیں اگے گا۔ برزخ کا عالم، دنیا کا راز، قبر محض صرف مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، برزخ دراصل ایک گزر کا راستہ ہے، اس دنیا اور آخرت کے بیچ کا ایک عالم۔ ہاں مردے ہمیں سن سکتے ہیں، وہ ہر آواز سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی قبروں سے دور جاتے لوگوں کے قدموں کی آہٹ بھی۔ کیا مردے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں؟ جی ہاں، جب کوئی مومن برزخ میں گزرتا ہے تو دوسرے مومنوں کی روحیں اس سے ملنے اور بات کرنے آتی ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا تھا، اور ہاں مرحوم روحیں اپنے زندہ عزیزوں سے خوابوں میں بھی مل سکتی ہیں۔ علماء ودوان اسے رؤیا صادقہ سچا خواب کہتے ہیں جو برزخ کے عالم سے ایک پیغام ہوتا ہے۔ 40 دن کی مدت ابدھی کوئی اندھ وشواس نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ اس مدت میں دعائیں اور صدقہ دان سب سے زیادہ اثر کرتے ہیں کیونکہ روح اپنی نئی جگہ میں بس رہی ہوتی ہے اور اسے رحمت کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے متعلق سبندت حدیث میں ہے سورہ الملک اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ آخری نصیحت، اپنے آپ سے پوچھئے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں دیکھتے تو وہ کیا کہتے؟ جب آپ کے عزیز اپنی خبروں میں آپ کے بارے میں خبریں سنتے ہیں تو کیا وہ خوش ہوتے ہیں یا افسوس کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہر سانس کے ساتھ، ہر فیصلے کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ اپنی نمازوں میں تاخیر دیری نہ کریں، اپنی توبہ کو ملتوی استھگت نہ کریں۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اسے ابھی ٹھیک کر لیں، اگر اللہ سے دور ہو گئے ہیں تو ابھی لوٹ آئیں کیونکہ کل آپ کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ برزخ میں وقت اپنا معنی کھو دیتا ہے، نیکوں کے لیے یہ ایک لمحہ ہے، گناہگاروں کے لیے یہ صدیوں جیسا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگ انہیں صبح و شام دکھائی جاتی ہے۔ سورہ غافر۔ انجام اعمال کا عکس، ہر شخص کا برزخ اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ نیکوں کے لیے انعام، جنت کی جھلک، روشن محل، فرشتوں کی تسلی، شہداء شہیدوں کی روحیں پرندوں کی طرح جنت کی طرف اڑتی ہیں، عرش کے سائے میں راحت پاتی ہیں۔ صحیح مسلم۔ گنہگاروں کے لیے عذاب، اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق یہ عذاب دراصل انسان کے اپنے اعمال کا عکس ہے جو برزخ میں مجسم مورتیمان ہو جاتا ہے، جیسے غیبت کرنے والوں کے چہرے چیرے جانا یا نماز چھوڑنے والوں کے سر کچلے جانا۔ صحیح بخاری۔ یہ تمام صورتیں روحانی حقیقت کی علامتیں ہیں۔ نشکرش، برزخ ہر روح کا پہلا ٹھکانہ ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کی قبر نور بنے گی یا حسرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ صحیح بخاری۔ آج کا فیصلہ، کل کا انجام۔ ایمان والا دل ہمیشہ روشنی پاتا ہے۔ اگر یہ یاد دہانی دل تک پہنچی ہو تو اس پیغام کو زندہ رکھیں۔ اے اللہ ہماری قبروں کو نور سے بھر دے۔ آخری دعا، اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ جینا اور ایمان کے ساتھ مرنا نصیب کر۔ ہماری آخری بات لا الہ الا اللہ ہو۔ ہمیں قبر کی تاریکی، اندھیرے میں اکیلا نہ چھوڑنا۔ ہمیں نور اور سکون شانتی والی قبر عطا کرنا۔ ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ اصلی زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے۔
اس دنیا کی زندگی کو اس حقیقت کو بھولے بنا گزاریں۔ آپ کا جینا یہ طے کرے گا کہ آپ کیسے مریں گے اور آپ کا انتظار کیا کر رہا ہوگا۔ اور پھر قبر کی زندگی میں ایک لمبے انتظار کے بعد ایک آواز